امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زرعی عہد تھا۔ مسلمان فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ امیر المومنین مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ حکم یہ تھا کہ جنگوں کے بارے میں فوری معلومات دی جائیں اور ہدایات لی جائیں۔ جنگ کا جو بھی نتیجہ ہو فوری طور پر ہیڈ کوارٹر میں اطلاع دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنہرے فیصلے کے سلسلے میں آج کا جو سلسلہ ہے اس کا عنوان ہے مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہترین واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انمول داستانیں، انمول فیصلے، سنہرے فیصلے آپ تک پہنچتے رہیں۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم چند لوگ ایک عظیم خوشخبری لے کر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دریافت فرمایا، آپ لوگوں نے کون سی جگہ قیام فرمایا ہے؟ میں نے عرض کی، ہم نے عرض کی فلاں جگہ۔ امیر المومنین ہمارے ساتھ ہمارے پڑاؤ کی طرف چلنے لگے جہاں ہم نے اونٹوں کو بھی باندھ رکھا تھا اور اونٹوں کی حالت تھی کہ مسلسل بو کی شدت سے اور سفر کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکے تھے اور کئی دنوں کے سفر نے انہیں تھکا دیا تھا۔ اونٹوں کی حالت زار دیکھتے ہی امیر المومنین گویا ہوئے، حلت تقیتم اللہ فی رکابکم هذه اما علمتم ان اللہ علیکم حقا حل ارحتموها فآکلت من نبات الارض۔ کیا تمہیں ان سواریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ان چوپایوں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں؟ تم نے اونٹوں کو راستے میں کچھ آرام کے لیے کیوں نہ چھوڑ دیا تاکہ یہ زمین کی نباتات کھا لیتے؟ ہم نے عرض کیا، اے امیر المومنین، عظیم فتح و کامران کی خوشخبری لے کر ہم تیزی کے ساتھ بھاگتے دوڑتے آپ کی خدمت میں چلے آئے تاکہ آپ اور دیگر مسلمانوں کے اس خوشخبری سے خوشی ہو اور ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے راستے میں اپنی سواریوں کو روکنا گوارا نہیں کیا۔ امیر المومنین ہماری باتیں سن کر لوٹ گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اسی دوران میں ایک آدمی شکایت لے کر حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، فلاں شخص نے مجھ پر ناحق ظلم و زیادتی کی ہے، آپ اس کے خلاف میری مدد کریں۔ امیر المومنین نے اپنا کوڑا بلند کیا اور اس کے سر پر دے مارا اور فرمانے لگے، تدعون عمر حتی اذا شغل فی امور المسلمین اتیتموہ وقلتم اغثنی اغثنی۔ عجب تماشا ہے کہ تم لوگ خالی اوقات میں عمر کے سامنے اپنا قضیہ پیش نہیں کرتے ہو، مگر جب عمر مسلمانوں کے اہم معاملات کو سلجھانے میں مصروف ہو جاتا ہے تو پھر تم آ کر کہنے لگتے ہو کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ چنانچہ وہ آدمی خود کو ملامت کرتے ہوئے واپس ہو گیا۔ امیر المومنین نے فوراً اس آدمی کو واپس بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ واپس آیا تو آپ نے اپنا کوڑا اس آدمی کے آگے ڈھال دیا اور کہنے لگے، اقتصا، مجھ سے اپنا بدلہ لے لو، مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں بدلہ نہیں لوں گا، بلکہ میں اسے اللہ کے لیے اور آپ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا، ایسا نہیں ہوگا، یا تو تم اللہ کے لیے درگزر کرو اور اس کا بدلہ اسی سے مانگو، بصورت دیگر مجھ پر چھوڑ دو، پھر ایسی صورت میں تمہیں مجھ سے قصاص لینا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد امیر المومنین وہاں سے چل پڑے اور گھر پہنچے۔ ہم لوگ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور خود کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ابن الخطاب، تو ایک خاکسار و متواضع آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے اعلیٰ مقام و مرتبے سے نوازا۔ تو گم گشتہ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت کی روشنی سے آشنا کیا۔ تو ایک ذلیل انسان تھا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت و اکرام بخشا اور پھر لوگوں پر حکمران بنایا۔ مگر جب ایک آدمی اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف تجھ سے تعاون طلب کرنے کے لیے حاضر ہوا تو نے اس کی پٹائی کر دی۔ ذرا بتا کہ کل قیامت کے روز تو اپنے پروردگار کو کیا جواب دے گا؟ احنف بن قیس کا بیان ہے،
رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر المومنین نے یہ کہہ کر اپنے اوپر اس طرح ملامت کی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ پوری دنیا والوں میں اس وقت سب سے بہتر